پاکستان میں سیاسی ماحول ناقابل یقین رفتار سے تبدیل ہوتا ہے۔ اب سے 2 روز قبل کی بات ہے، اسی پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے، بہت حوصلہ افزا سچویشن تھی۔ وفاق اور حکومت سندھ کے درمیان سلسلہ جنبانی شروع ہو گیا تھا، ایک بہتر تعلقات، ورکنگ ریلیشن شپ کے باقاعدہ ماحول ہم نے دیکھا تھا۔ چند ہفتوں کے دوران وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی وزیر اعظم عمران خان کی کراچی آمد کے موقع پہ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، وہ ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کرنے بھی گئے تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت سندھ کی سب سے اولین، سب سے بنیادی خواہش کہ سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر کلیم امام کو تبدیل کر دیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم نے ان کی اس خواہش پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر یہ طے پایا تھا کہ اب ایک باہمی مشاورت سے نیا آئی جی مقرر کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک میکانزم وزیر اعظم نے ترتیب دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد یہ لگا کہ جیسے کہ حکومت سندھ کی جانب سے یہ خبریں آئیں کہ اب آئندہ 24 گھنٹے کے اندر وفاقی کابینہ نئے آئی جی کو تبدیل کر دے گی، اور ان کی مرضی کا آئی جی جو نام انہوں نے بھیجے ہیں اس کی تعیناتی ہو جائے گی۔ مگر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ خبر آئی کہ وفاقی کابینہ کے اراکین نے اس طریقہ کار پر شدید اعتراض کیا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی اتحادی جی ڈی اے، جو کہ سندھ کی ایک اور اندرونی سندھ کی ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی قوت ہے۔ اس نے کہا کہ دراصل پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ڈاکٹر کلیم امام، کیونکہ ان کے اشارے پہ کام نہیں کرتے، زمینوں پہ مبینہ طور پہ زمینوں پہ قبضے کے معاملات ہیں، سیاستدانوں کے جرائم پیشہ افراد سے تعلقات کے معاملات ہیں، اہل پولیس افسران کی اپنی مرضی کی منمانی کی پوسٹنگز اور ٹرانسفر کے معاملات ہیں، اور اس سے سیاسی طور پہ جی ڈی اے کو نقصان پہنچانے کے معاملات ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر کلیم امام کو تبدیل نہ کیا جائے، اور اگر تبدیل بھی کیا جائے تو کم از کم پیپلز پارٹی کی سیاسی منشا پہ کام کرنے والا انسپکٹر جنرل پولیس نہ لایا جائے، اور جس کو وفاقی کابینہ نے تسلیم کیا تھا، اور فیصلہ یہ کیا تھا کہ فوری طور پر ڈاکٹر کلیم امام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے باہمی مشاورت کی جائے گی، اور یہ مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل کے درمیان اس پر حکومت سندھ بے قابو ہو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ کسی صورت میں اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا کہ وہ گورنر سندھ کے ساتھ وزیر اعلیٰ مزید کوئی مشاورت کریں گے، اور آج اس سلسلے میں سلسلہ جنبانی جو پرسوں شروع ہوا تھا وہ ختم بھی ہو گیا، اور عملاً وہ تعلقات جو تقریباً 24 گھنٹے چلے پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان، وہ ایک بار پھر عملاً کٹ گئے ہیں، کیونکہ اس کا آج باقاعدہ پیپلز پارٹی کے اہم شخصیات نے میڈیا ٹاکس میں باقاعدہ ذکر کیا۔ گورنر سندھ سے بات کرنے کا کوئی پروویژن صوبہ سندھ کے پولیس آرڈر میں موجود نہیں ہے۔ گورنر سندھ سے مشاورت کرنا غیر قانونی ہے، لہذا ہم گورنر سندھ سے کوئی مشاورت نہیں کریں گے۔ ہم 5 نام دے چکے ہیں، ہم 6واں نام نہیں دیں گے۔ پاکستان کے قوانین ہیں، جو وفاق اور صوبے کی پریکٹس ہے، اس میں کہیں گورنر کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف اور صرف وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو طے کرنا ہے۔ گویا کہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ لگتا یہ ہے کہ 2 دن کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون، جہاں پہ پیپلز پارٹی کھڑی تھی وہ کھڑی ہے، جہاں پر آپ کھڑے تھے وہاں کھڑے ہیں، اور ڈاکٹر کلیم امام بہرحال انسپکٹر جنرل پولیس ہیں، اور شاید پتہ نہیں نہ جانے کتنے دن اور رہیں گے۔ بہت شکریہ کامران بھائی۔ کامران بھائی، بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی، اور جس میں آئی جی سندھ کے لیے نام تجاویز بھی ہوئی تھی، اور ایک نام پہ تقریباً اتفاق رائے بھی پایا جاتا تھا، اس کے بعد جب یہ کابینہ کا اجلاس ہوا تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ نئے نام دینے کی ضرورت ہے اس میں، تو اور وہ نام جب ان سے مانگی گئے، ان سے بات کی گئی، تو انہوں نے اس پہ بات کرنے سے انکار کیا، اور کابینہ نے وزیر اعظم نے خود مجھے آتھورائز کیا کہ میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھوں اور اس معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کروں۔ اس سلسلے میں میں نے جب وزیر اعلیٰ سے آج کال کی، انفیکٹ اس سے پہلے میں ٹی وی پر پریس کانفرنس دیکھ چکا تھا پیپلز پارٹی کی، جس میں وہ انکاری تھے کہ انہوں نے گورنر کے ساتھ کوئی مشاورتی سلسلہ یا عمل کو آگے نہیں بڑھانا ہے، لیکن پھر بھی میں نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ انہیں کال کی، اور انہوں نے بھی مجھ سے معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن میں آپ کے ساتھ آئی جی سندھ کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ہماری کابینہ کا فیصلہ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ تو ڈیڈ لاک ہے، مگر پرسوں پھر کیا ریزولوشن ہوا تھا جو کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، آپ فلی سپورٹ کر رہے تھے چیف منسٹر کو، اور اس میں تو کہیں ابہام بھی باقی نہیں تھا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ
یہ پوری ریورس کیسے ہو گئی پوری سائیکل؟ میں تو ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہوں. میں تو ابھی بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے کہ وہ اگر کسی آئی جی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور کام نہیں کرنا چاہتے تو اسے چینج کر سکتے ہیں. یہ صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. لیکن سندھ میں خاص طور سے کیونکہ جو پولیس آرڈیننس ہے اسے پاس کیا گیا ہے, اس کی شیک نمبر میرے خیال 11 ہے یا 12 ہے, اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے, بلکہ صاف لکھا ہے کہ وہ وفاق 3 نام سندھ کو سجیسٹ کرے گا اور سندھ اس میں سے چوز کرے گا. وہ پاور اپنے وفاق نے اب تک ایکسرسائز نہیں کی. خواہش یہ تھی کہ وہ پاور ایکسرسائز کرنے سے پہلے اگر ہم ساتھ بیٹھ جائیں اور کچھ ناموں کو ڈسکس کر لیں تو شاید کوئی راستہ, مناسب راہ ایسی نکل آئے کہ جس کے اندر یہ کام ہو سکے. دیکھیے آئی جی سندھ جو ہے وہ کسی ایک جماعت کو, کسی ایک مخصوص جماعت کا ریپرزینٹیو نہیں ہوتا. وہ پیپلز پارٹی کا ریپرزینٹیو نہیں ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ریپرزینٹیو نہیں ہے, وہ تمام صوبے کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے, وفاق کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے. بڑی اہم پوسٹنگ وفاق کی ہوتی ہے صوبے کے لیے. تو وہ صوبے میں تمام لوگوں کو یکساں نظر سے دیکھنے والا ایسا نیوٹرل آئی جی چاہیے ہوتا ہے جو ایک نیوٹرل انداز میں صوبے کی پولیس کو لے کر چل سکے. اب اگر کہیں ایسی چیز میں کبات آ رہی ہے اور اس نام کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت قطعی نہیں ہے, بلکہ اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ اس کے اوپر کیا اب فیصلے پہ پہنچیں. بہرحال اب کیونکہ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کلیم امام صاحب کو اگر یہ پروونشل گورنمنٹ اور ان کی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ پرائم منسٹر نے بھی اگر ایگری کر لیا تھا تو اب جو اگلا مرحلہ ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور پینل دینا ہے, وہ وفاق نے دینا, تو وفاق ایک اپنا پینل بھیج دے پروونشل گورنمنٹ کو اور اس کے بعد اس رائٹ کو ایکسرسائز کرے جس کو انہوں نے آئی جی لگانا ہے, جو پروفیشنل آدمی ہو, ایماندار ہو, غیر سیاسی ہو, تاکہ پیپلز پارٹی کی خواہش بھی پوری ہو جائے, وفاق بھی اپنا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر لے. جی بالکل صحیح آپ نے بات کی کامران بھائی. اس پینل کو بنانے سے پہلے وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ اگر کوئی ایسی نشست وزیر اعلیٰ کے ساتھ میری ہو جائے جس میں ہم بیٹھ کے کچھ ناموں کو ڈسکس کر لیں. میں تو صرف ایک مشاورتی کردار ادا کر سکتا ہوں, فیصلہ کرنے والا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے, یا میرا وہ نہیں ہے کہ میں کسی کو آئی جی لگاؤں یا ہٹاؤں, میرا وہ نہیں ہے. لیکن مجھے جب پوری کابینہ نے, وفاقی کابینہ نے, وزیر اعظم نے خود نے یہ اختیار دیا کہ میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کچھ ناموں کو ڈسکس کر سکوں تاکہ ایک جو برج کا کردار گورنر کا ہوتا ہے وہ میں مؤثر طریقے سے ادا کر سکوں, وہ انہوں نے اس کو انکار کر دیا اکثر. اور میں حیران ہوں کہ اگر اس پہ ہم بیٹھ جاتے تو شاید ہم کسی بہتر نتیجے پہ, بہتر ناموں پہ پہنچ جاتے, ان کی مشاورت سے پہنچ جاتے. اب اگر نہیں ہے تو وفاق پھر سے نام دے گا, پھر دے ول گیٹ سرپرائز, پھر کوئی ایک کہانی شروع ہوگی. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم کوئی مل کے راہ نکال لیتے. لیکن بہرحال چوائس ان کی ہے, وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبے کے, وہ اگر اس طرح مناسب سمجھتے ہیں تو جیسے بہتر سمجھیں اس طرح کریں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے, تازہ ترین صورتحال آئی جی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.